اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ آیت کریمہ صورت الحج کی نمبر 26 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جو میں کوشش کروں گا کہ آگے رکوع کے اخیر تک 33 نمبر آیت تک میں اس کا ترجمہ مفہوم پیش کروں۔ جو بات کہنی ہے خاص وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، وہ جو بین الاقوامی عدالت کا مؤسس تھا، اقوام متحدہ کی عدالت کا بانی اول ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اس کے حوالے سے یہ چند آیات ہیں کہ وہ ابراہیم نے جو عدالت قائم کی تھی، ہم نے اس کو توفیق دی، بوّأنا تیار کرایا ہم نے ابراہیم کے لیے مکان البیت۔ اب مکان البیت، بیت کی معنی عام مشہور عربی سادی زبان میں بیت معنی گھر، مکان معنی گھر، لیکن یہاں اس کے معنی میں غور کریں گے تو معنی اس سے بڑھ کر ہے۔ مکان تمکن کے باب سے ہے۔ بیت جو اللہ نے کہا ہے کہ بیت سکون کی جائے ہوتی ہے، تو سکون کے لحاظ سے برابر اس کا انکار نہیں ہے، لیکن سکون انسان کو مظلوم ہونے کی حالت میں عدالت بھی دلاتی ہے۔ تو یہاں مکان البیت کی معنی ہوگی تمکن، پاور، بیت معنی عدالت کا۔ ابراہیم کو ہم نے بوّأنا، اس کو ہم نے ٹھکانہ دیا، تیار کیا، کاہے کے لیے؟ مکان البیت، کورٹ کا تمکن، عدالت کا عالی مقام، جج ہونے کا چانس دیا ہم نے ابراہیم کو۔ دیکھیں یہ معنی بہت اہم ہیں، جو عام لفظوں کی معنی کی گئی ہیں تراجم کے اندر، وہ معنی غلط ہیں، کیونکہ مکان کی معنی گھر، کوئی کہے گا کہ یہ تو صحیح ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ مکان کی معنی تمکن ہے، بیت کی معنی عام گھر نہیں ہے، عام چھت والا کمرہ نہیں ہے، بیت کی معنی عدالت ہے یہاں۔ سو اس بات پہ آپ غور کریں۔ اللہ تشرک بھی، اور یہ تین باتیں ہیں کہ عدالت چلاؤ، کورٹ چلاؤ، تو مؤسس ہے عالمی عدالت کا، لیکن فیصلے کیسے کرے گا؟ اللہ تشرک بھی۔ صحیح نہ بند کئی چنگو تھو پر گزریل۔ اچھا، لیکن عدالت کے لیے تو شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اللہ تشرک بھی، فیصلے میرے والے ہوں، فیصلے جو علم وحی میں میں نے آپ کو سنائے ہیں، سمجھائے ہیں، وہ ہونے چاہیے، اس کے تابع ہونے چاہیے۔ اپنی باتیں نہیں چلائے گا، پرائی باتیں نہیں چلائے گا۔ لوگوں نے مؤسس تو حمورابی کو کہا ہے کہ قانون ساز تاریخ کا بادشاہ جو ہے حمورابی تھا۔ یہ انہوں نے چوری کی ہے۔ حمورابی کے اصول یا دوسرے جو قانون ساز بادشاہ گزرے ہیں، ان سب نے علم وحی سے چوری کی ہے، نقل کیا ہے، کاپی کی ہے۔ ابراہیم مؤسس اول ہے عدالت عالیہ کا، جس نے قانون دیے تھے، وہی قانون آج قرآن میں بھی ہے۔ تم بادشاہوں کو اس لیے مشہور کرتے ہو کہ تم علم نبی کے، علم نبوت کے دشمن ہو۔ تم نے ہمیشہ لوگوں کو انبیاء علیہ السلام سے غافل رکھا ہے، جان بوجھ کر غافل رکھا ہے۔ سو بہرحال نہ حمورابی ہے نہ دوسرے بادشاہ قانون سازی میں، تاریخ میں اپنا مقام رکھتے ہیں، وہ ناقل ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل تو اللہ کے انبیاء ہیں۔ اگر بین الاقوامی عدالت کی بات ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد
ہم ذوالقرنین کو بھی بین الاقوامی بادشاہ کہتے ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کو بھی بین الاقوامی بادشاہ کہتے ہیں، محمد علیہ السلام جو خاتم الانبیاء ہے وہ بھی بین الاقوامی بادشاہ تھا، اس کے ساتھی بھی بین الاقوامی بادشاہ تھے۔ ان کی تاریخ گم کر دی گئی ہے، ان کی تاریخ ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمر میں 71 تک کی تاریخ ہے جو قرآن نے بتائی ہے حیاتی کی، تو 71 ہجری تک ہے۔ تو انہوں نے جو تاریخ بنائی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید، عبد الملک، مروان، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ نبی زندہ ہے، پھر وہ زندہ آدمی کے خلیفے کیسے ہوئے؟ تو جھوٹی تاریخ لکھ کے لوگوں کو بہکایا گیا ہے۔ اسی طرح حمورابی کا نام بھی اول یعنی قانون سازی میں لانا، یہ بھی اس طرح کا جھوٹ ہے جس طرح خلفائے رسول کے نام مشہور ہیں۔ تو ابراہیم کو ہم نے کہا کہ شرک نہ کرنا فیصلوں میں، یعنی کسی اور کے قوانین کی اتباع نہ کرنا، ریفرنس نہ دینا فیصلوں کے لیے، دوسروں کے قوانین کو استعمال نہ کرنا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میری عدالت عالیہ کو پاک رکھ طائفین کے لیے۔ طائف جو تمہارے نمائندے جائیں دنیا جہان میں، تیرے پاس آئی ہے رپورٹوں کا، جا کے مشاہدہ کریں، عینی مشاہدہ کریں، چیک کریں، وزٹ کریں وہ علاقے جن کے بارے میں شکایت آئی ہے تیرے پاس، وہ طائف ہیں۔ انہوں نے کیا تو خانہ خراب کر دیا ہے اسلام کا کہ ایک مکہ ہی شہر جعلی بنایا، کعبہ ہی جعلی بنایا، پھر اس کو پھیریاں دینے کو طواف کہا ہے۔ طائف اس معنی میں طائف طواف کرنے والا اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کی معنی ہے وزٹ آفیسر، کمشنر جو عدالت کے ہیں، ان کو قرآن نے طائف کہا ہے۔ تو ان کے لیے عدالت کے ماحول کو صاف رکھو، طہر بیتی، پاک رکھ، صاف رکھ معاملہ کورٹ کا، للطائفین، طائفین رپورٹ لائیں گے۔ طہارت کی معنی پر غور کریں، اور مانا کہ وہ رپورٹ لائیں گے، ان کی رپورٹ کو یہاں کوئی تیرے عدالت میں انڈور کا افسر اور سیکنڈ جج کوئی ایسا نہ ہو جو ان کی رپورٹ کو بدلا دے، بگاڑ دے۔ رپورٹیں جیسے آئیں ایسے ہی سامنے رکھ کے فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ قرآن آپ کو عدالت چلانے کی باتیں سکھا رہا ہے۔ والقائمین، جو ان عدالت میں فیصلے جاری کرنے والے ہیں۔ ابراہیم کا معاون اسماعیل علیہ السلام تھا، جس کا شمار قائمین میں سے ہوتا ہے۔ والرکع السجود، اور جو تیرے مطیع فرما بردار ہیں تیرے احکام کے، فیصلوں کے، ابراہیم، ان کے لیے بھی یہ ماحول بیت کا صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ تو رکع سجود کی معنی بگاڑی گئی، طائف کی معنی بگاڑی گئی۔ قائمین معنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، طائفین معنی اس چودیواری کعبے کو پھیری لگانا، یہ طائف ہے۔ یہ سب خرافاتی معنی ہے۔ قرآن کی جو انداز ہے کہ انہ لحق کانکم تنطقون، تمہارے محاوروں میں بات کرنے والا ہے، یہ معنی قرآن کی فی کتاب مکنون، کنایوں میں ہے۔ تو کنایوں کی معنی یہ نہیں ہے جو تم نے پھیری دی ہے کعبے کے چودیواری کو، اور طواف کی معنی پھیری دینا، اور قائم کی معنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ معنی غلط ہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں کو نوٹیفیکیشن نکال کر کے بلاؤ۔ اذن کی معنی یہ ہے، اذن کے اندر جو ہے وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان کو رپورٹ بھیجو کہ حج اتنا ہے، تم نے حج بنایا ہے 9 تاریخ ذی الحج، ساری خرافاتی معنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حج جو ہے وہ اشہر ہے، کئی سارے ماہ ہے، مہینے ہے، تو چند ماہ کو تم نے 1 تاریخ 9 ذی الحج کی بنا دیا۔ یہ بڑی تم نے گڑبڑ کی ہے معانی کے اندر۔ الحج اشہر معلومات، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، غور طلب ہیں۔ معلومات اسم مفعول،
جمع کا صیغہ ہے، اسم مفعول کا فاعل ہونا چاہیے، ہوتا ہے، جو قرآن نے بتایا نہیں۔ قرآن نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ بات ابراہیم کی چل رہی ہے، ابراہیم جج ہے، اذن فی الناس، ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن نکالو، تو نوٹیفیکیشن کے اندر وہ میعاد ہوگی، لکھی ہوئی ہوگی کہ اتنے ماہ حج کے فیصلے چلیں گے۔ معلومات کا جو اسم مفعول ہے اس کا فاعل وہ اذن فی الناس والا جج ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن دے گا کہ اس سال مثال 100 فیصلے آئے ہیں، اس سال 150 فیصلے آئے ہیں، اس سال 200 فیصلے آئے ہیں، تو ان کو ہر روز ہر فیصلہ 3 دن میں یا زیادہ میں زیادہ ہر فیصلہ 10 دن میں، تو ان کا حساب لگا کے ضرب لگا کے پھر مہینے مقرر کیے جائیں گے، تو اس طرح وہ نوٹیفیکیشن میں لکھے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں ان معانی کی جو قرآن آپ کو سمجھاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تو جو لوگوں کو اطلاع بھیجے گا، نوٹیفیکیشن بھیجے گا، یا تو کا رجالہ، کئی لوگ پیدل بھی آئیں گے اور کئی علی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق، کئی لوگ تیز رفتار سواریوں سے بھی آئیں گے۔ قرآن اپنی الفاظ کی معنی تقابل سے سمجھاتا ہے۔ پہلے فرمایا یاتو کا رجالہ، غور طلب یاتو کا، پہلے فرمایا کہ ابراہیم تیرے پاس آئیں گے، مانا ابراہیم مر جائے گا تو یہ کورٹ پھر بند ہو جائے گی، کیونکہ یاتو کا مصداق کوئی نہیں رہے گا۔ مانا لوگ بین الاقوامی عدالت میں جب آئیں جب بین الاقوامی پاور کا مالک کوئی جج ہو، تو اس لیے قرآن نے کہا یاتو کا۔ پھر فرمایا رجالن و علی کل ضامر، اب رجال کے تقابل میں ضامر کا لفظ لایا، تو ضامر ضمیر کے اسم فاعل ہے، ضمیر اسم اشارے کو کہتے ہیں، ضمیر کا ترجمہ اشارہ ہے۔ اشارہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف اشارہ کرو تو تیز رفتاری سے آپ کو آسمان سامنے نظر آ جائے گا، اشارے سے آپ دور کا یعنی ٹارگیٹ بھی اشارے سے بتا سکتے ہیں۔ تو ضمیر کے حوالے سے کسی نے بھی ضمیر کی معنی نہیں کی، صحیح درست معنی نہیں کی، اور وہ معنی قرآن نے رجال کے سامنے ضامر کا لفظ لا کر کے سمجھا دی۔ کوئی پیدل آئیں گے، کوئی تیز رفتار سواریوں پر آئیں گے، ضامر کی معنی تیز رفتار سواری ہے، وہ بھی قرآن نے خود سمجھائی، لیکن مترجمین قرآن نے ضامر کی معنی ضمیر ہے، فلاں ہے، ڈھنگڑا ہے، یہ غلط معنی نکال کے پڑھنے والوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ورنہ ضامر جو ہے ضمیر اسم اشارہ ہے، اشارے میں مسافت جو ہوتی ہے وہ تیز رفتاری سے سمجھائی جا سکتی ہے، دور کی چیز اشارے سے کسی کو بتائی جا سکتی ہے۔ تو ضامر کو انہوں نے کہا ہے کہ کمزور اونٹنی، ضامر کی معنی کی ہے کمزور اونٹنی، تو یہ بھی ظلم ہے قرآن کے ساتھ ان مترجمین کا۔ آگے فرمایا من کل فج عمیق، دور دور کے علاقوں سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، ابراہیم تیرے پاس آ رہے ہیں، ان کو فوائد چاہیے، منافع چاہیے، ظالموں کے خلاف تو ان کو انصاف لے کر دے، یہ منافع ان کو دیکھنے بھی آئے، لیشہدوا، تیرا فیصلہ دیکھنے میں بھی آئے، مانا تو نے لٹیرے کو لوٹا، تو نے مظلوم کو اس کی ملکیت واپس دلائی، لیشہدوا، یہ دیکھنے میں بھی آئے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، اور اللہ کے نام کو یاد کریں ایام معلومات، وہ جو حج کے الحج اشہر معلومات ہیں، فیصلوں کے حوالے سے جو تو انصاف کرے گا وہ یذکر اسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے، یعنی قانون جو چلیں ان فیصلوں کے لیے وہ اللہ کے قانون ہو۔ یذکر اسم اللہ کی معنی یہ ہے کہ قوانین خداوندی سے، قوانین ربی سے وہ جو جج فیصلے کریں تو وہ غیر قوانین امامی علوم والے فیصلے نہ ہوں۔ لیکن اب تو وہ حج ہوتا ہی نہیں ہے، وہ حج نہیں رہا، وہ محمد رسول اللہ اور اس کے جانشین نہیں رہے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے کہ علماء
امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل، تیری امت کے علماء کو تو قتل کیا گیا ہے۔ میں رسول علیہ السلام کے خدمت میں یہ شکایت نوٹ کرا رہا ہوں کہ وہ تو عباسیوں نے تیرے جانشینوں کو قتل کر دیا۔ اب سارے جتنے بھی علماء ہیں وہ علماء امام علوم کے ہیں، وہ علماء نام نہاد اسلامی ہیں، اسلام پر وہ نہیں چل رہے، قرآن پر وہ نہیں چل رہے۔ اور یہ جو الحج اشہر معلومات، ان چند مہینوں میں ایک کیمپ لگی ہوئی ہوگی کئی سارے فریادیوں کی، کئی سارے یعنی مظلوموں کی، ظالموں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ان کی کعبے کے اندر مہمانی کی ہوئی ہے، وہ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ کا نام لے لیں، یذکر اسم اللہ کا نام لیں۔ یہ مہینے حج کے جو کیمپ لگی ہوئی ہے مظلوموں کی، جو کیمپ لگی ہوئی ہے عدالت کی، علی ما رزقہم، جو ان کو کھلائے جائیں گے بہیمۃ الانعام، ہدیے کے جانور ذبح کر کے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سب لوگ تم بھی کھاؤ اور محتاج لوگ بھی کھائیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہ 70 قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ 29 نمبر قرآن پاک کی یہ ایجنڈا ہے حج کا۔ حج کے لیے تم جو چند مہینے بیٹھ کے ججوں کے سامنے فریادیں پیش کرتے ہو، فیصلے لیتے ہو، اور اپنے سارے جہان کے بین الاقوامی جج ابراہیم، بین الاقوامی جج محمد علیہ السلام، بین الاقوامی جج اس کے جانشین ساتھی، ان کے سامنے جو آئے ہو تو ایجنڈا بناؤ گے کہ ساری دنیا میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ سہولتیں، یہ روڈ، یہ اسپتالیں، یہ سروسز، تعلیم درسگاہوں کی، یہ ساری تم نے لائی ہیں۔ اور جو قبیلے مثال جن سے تمہیں تکلیف ہے پڑوس کی، آپ کو یاد ہے کہ ذوالقرنین کو لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس کو شکایت کی تھی کہ یاجوج ماجوج ناحق خون کرنے والے، قتل کرنے والے، فساد کرنے والے ہیں زمین پر، تم ہمیں بچاؤ ان کے ہاں سے۔ تو وہ بین الاقوامی بادشاہ سے تم چھوٹی بڑی یعنی باتوں کے، معاملات کے مسائل حل کراؤ گے۔ ثم لیقضوا تفثہم، معاشروں میں جو برائی ہو رہی ہے ان کی بھی شکایت، یقضوا تفثہم، تفث معنی ناخن کے اندر جو میل ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اس کو صاف کرانا ہے۔ اس کو صاف کرانے کے معنی اگر معاشرے میں کہ برائی بدکاری ہے، زناکاری ہے، چوری بد اخلاقی ہے، یہ تفص کے تشریح میں تفصیل آ جاتا ہے۔ قرآن نے بڑے کنایے کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھائی کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ بادشاہ سے شکایت کر کے ان کے ازالے کے لیے تم اس سے فیصلے لو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ترقیاتی اسکیموں کے فیصلے بھی اس سے کراؤ کہ یہ سہولتیں ہونی چاہیے، یہ سہولتیں کمیونیکیشن کے لیے ہونی چاہیے، علاج کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حج کے موقع پر اس طرح کے فیصلے کراؤ۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دنیا بھر میں گھومو پھرو بیت عتیق کا منشور لے کر کے۔ عتیق کی معنی بگاڑی گئی ہے، عتیق کی معنی کی گئی ہے قدیم گھر، بیت العتیق ایسے نہیں ہے۔ بیت العتیق کی معنی ہے عدالت جو آزادی دلانے والی ہے۔ بیت معنی عدالت، عتیق معنی عتق کے حوالے سے آزادی دلانے والی۔ دنیا میں ظالم لوگ کئی لوگوں کو غلام بنا کے اپنی بالادستی چلا رہے ہیں، تم ان سب کی شکایت یہاں پیش کرو۔ ابراہیم اور محمد اور ان کے جانشین ان سب کی ٹھکائی کریں گے، ان سب کی پٹائی کریں گے، سب کو معزول کریں گے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دنیا بھر میں گھومو پھرو اور بیت عتیق کے منشور سے ان غلام ساز سرداروں کو، جاگیرداروں کو پٹائی کراؤ، ختم کراؤ۔ بیت عتیق کا منشور یہی ہے۔ تو بیت عتیق کی معنی الٹ کی گئی ہے۔ ذالک، یہ سب باتیں
جو ابھی ابھی آپ نے سنی کہ یہ ساری دنیا بھر میں تفس سے متعلق جتنے برائیاں اور گند ہے ان کو بھی صاف کراؤ. ولیوفو نذورہم، مستقبل کے اسکیموں کو عمل میں لانے والی باتیں اور آزاد معاشروں کو، آزاد انسانوں کو آزادی میں پنپنے کے سہولتوں کو، یہ سب باتیں عمل میں لانی ہیں حج کے موقع پر، حج کے دنوں میں اپنے بادشاہ کے ہاں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جو محرم چیزیں، محرم قرآن میں کھانے پینے کے حوالے سے بھی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کئی چیزیں حراموں کی لسٹ ہے قرآن میں، ان کو بھی یعنی احکام کی تعظیم کرو. قرآن نے یہ احکام دیے ہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ان احکام کی تعظیم کرو. جو ان کی تعظیم کرے گا تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تعظیم کرنا اس کے بھلائی کے لیے ہے، عند ربی، اس کے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے جن کا لسٹ، جن کا ذکر تمہارے اوپر تلاوت کیا جائے. یتلا علیکم، یتلا علیکم، یتلا علیکم، مانا قرآن کے سوا کوئی کسی کو حرام نہیں کر سکتا. کسی کو حرام بنانا ہے قرآن سے دلیل دو. تلاوت کی معنی یہ ہے کہ علم وحی کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا تلاوت کی معنی ہے. فلاں امام نے اس چیز کو حرام کیا ہے، فلاں امام نے اس چیز کو حرام کیا ہے. اماموں کو بٹھاؤ امام باڑے میں، قرآن سے پوچھو. یتلا کا لفظ ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ جو تم نے شرک کے بتوں کے گند پوجنے شروع کیے ہیں، بتوں کے چڑھاوے نظریں کھانے شروع کی ہیں، ان سے ہٹ جاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، گندے نظریں نہ رکھو، قول زور، جھوٹے قول، ان سے بھی اجتناب کرو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، خالص اللہ کے بن کر سارے فیصلے کرو، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک کرنے والے کسی کو نہ بناؤ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں کی روایت ہے، فلاں امام نے یوں کہا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ اس طرح ہوا جیسے بلندی سے گرے، آسمان سے نیچے گرے. پھر پرندے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو چیتھڑے کر دیں، ذرا ذرا کر کے لے جائیں. اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فی مکان صحیح، یا طوفان آئیں، ہوائیں آئیں جو اس کو اڑا کر لے جائیں دور دور کے مکانوں تک. ذالک، یہ عزت والی سلطنت، یہ عزت والی مملکت، یہ عزت والے معاشرے. وَمَن يُعَظِّمْ، یہ تم کو بتا چکا قرآن، تم کو قرآن بتا چکا کہ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ سے ہوگا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سے ہوگا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ سے ہوگا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سے ہوگا. ذالک میں یہ سب آ گئے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، یہ اس کے دل کی پرہیزگاری ہے، یہ اس کے دل کا خوف ہے، جو اللہ سے وہ ڈرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. لکم فیہا منافع، اللہ کے کہے پر چلنے میں منافع ہیں، تمہارے لیے فائدے ہیں. الی اجل مسمی، وقت مقرر تک. ثم محلھا الی البیت العتیق، ان سب شکایتوں، سب فریادوں کے، ان سب جانوروں کے یعنی کھانے کھلانے کے محل جو ہے وہ بیت عتیق ہے، وہ گھر ہے، وہ عدالت ہے جو غلاموں کو آزادی دلاتی ہے. یہ قرآن نے آپ کو سمجھایا یہ حج کے حوالے سے، حج کے حوالے سے آپ کو قرآن نے یہ سب باتیں بتائی ہیں. اور یہ میں مختصراً کہہ گیا ہوں، اس کا تفصیل قدرے اور بھی ہے. تو شاعر کی معنی انہوں نے ایک سے دوسری کی ہوئی ہے، کیا سے کیا کی ہوئی ہے، میں اس پر کیا تبصرہ کروں. سو وہ شکایت مسلسل کر رہا ہوں کہ یہ سارے امامی علوم نے قرآن کو بگاڑ دیا ہے. سو
یہ رکوع حج کا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، گویا کہ پھر محمد علیہ السلام بھی اسی کے جانشین تھے، اس کے حوالے سے اس کے قوانین طریقہ کار آپ کے خدمت میں پیش کر چکا۔ آخر دعوانا